السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ یقول الامام البخاری رحمہ اللہ تعالی: باب قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها الآية. ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه. ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال أمير المؤمنين في الحديث الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الرقاق: باب. اسی طرح یہ باب ہے بغیر کسی عنوان کے اور بغیر کسی ترجمہ کے. باب، آگے عنوان مذکور نہیں ہے، جس کی شارحین نے بہت سی توجیحات کی ہیں. کچھ کا کہنا ہے کہ کسی ناسخ سے سہو ہو گیا اور باب ذکر نہیں کر سکا، اور کسی کا کہنا ہے کہ اصل نسخہ میں یہ باب ہی ہے بغیر عنوان کے، اور یہ فصل کے معنی میں، جیسے بہت سی کتب میں فصول ہوتی ہیں اور وہ فصول عنوان کے بغیر ہوتی ہیں، جس کا معنی ما قبل اور ما بعد کے موضوع میں فرق ظاہر کرنا. تو عام طور پہ امام بخاری جہاں بھی باب لائے ہیں بغیر کسی ترجمہ کے، تو اس کا سابقہ باب سے کچھ نہ کچھ تعلق ہوتا ہے، ربط ہوتا ہے. بلکہ بعض جگہ یہ باب جو ہوتا ہے بغیر ترجمہ کے، یہ سابقہ باب کا تتمہ ہوتا ہے.
اب جیسے یہاں بھی تعلق موجود ہے سابقہ باب سے. سابقہ باب کیا تھا؟ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت انا والساعة كهاتین، یعنی آپ نے قیامت کے قائم ہونے کے قرب کا ذکر کیا ہے کہ قیامت بہت ہی قریب ہے، قیامت کا وقوع انتہائی قریب ہے. اور اپنی 2 انگلیوں یعنی سبابہ اور وسطیٰ کے ساتھ آپ نے اشارہ کیا ان کو ملا کر، جیسے یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں اس طرح میری بعثت اور قیامت ملی ہوئی ہے. مانا اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت آئے گی جو کہ قیامت کے قریب ہونے کی دلیل ہے. اب آگے جو باب ہے بغیر عنوان کے، اس کے تحت جو حدیث ہے اس حدیث میں قیامت کی انتہائی قریبی علامت کا ذکر ہے، اور وہ ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، جو قیامت کی علامات قریبہ میں سے، بلکہ بہت سی علامات قریبہ اس سے قبل واقع ہو چکی ہوں گی، اور یہ بالکل آخری علامات میں سے ہے. کیونکہ پچھلا باب قیامت کے وقوع کے قریب ہونے کی نشاندہی کرتا ہے، اور یہاں اسی تعلق سے قیامت کے وقوع سے قبل جو کچھ علامات ظاہر ہوں گی ان کا ذکر ہے. تو گویا یہ باب بھی قرب قیامت کی نشاندہی کرتا ہے اور قیامت کے قائم ہونے کی ایک علامت قریبہ پر مشتمل ہے. حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے. تو سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یہ علامات قیامت میں سے ہے، بلکہ علامات قریبہ سے اس کا تعلق ہے. مسند احمد کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا تنقطع الہجرۃ حتی تنقطع التوبہ، ولا تنقطع التوبہ حتی تطلع الشمس من مغربها، ولا تنقطع التوبہ حتی تطلع الشمس من مغربها، کہ اس وقت تک ہجرت ختم نہیں ہوگی جب تک توبہ ختم نہ ہو جائے. ہجرت اس وقت تک جاری ہے جب تک توبہ کا امکان موجود ہے، اور توبہ اس وقت تک منقطع نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے. تو سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یہ علامات قیامت میں سے ہے، جس کی نشاندہی قرآن پاک نے بھی کی ہے سورہ انعام میں، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. یہ لوگ کس چیز کے منتظر ہیں؟ اس چیز کے کہ آئیں ان کے پاس ملائکہ اور آئے تیرا رب. یہی مضمون سورۃ الفجر میں مذکور ہے، کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، کہ جب یہ زمین توڑ پھوڑ دی جائے گی، برابر کر دی جائے گی، اور آئے گا تیرا رب، اور آئیں گے فرشتے صفوں میں، صفیں باندھے ہوئے.
رب تعالیٰ کا آنا کیوں ہے؟ ایک انتہائی ہولناک امر کے لیے، اور وہ ہے بندوں کا حساب۔ یہ لوگ کس چیز کے منتظر ہیں؟ کہ ان کے حساب و کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ آ جائے، ملائکہ آ جائیں، یعنی قیامت قائم ہو جائے۔ او یأتی بعض آیات ربک، یا یہ کس چیز کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس تیرے رب کی نشانی آ جائے۔ اس نشانی کے بارے میں تمام مفسرین متفق ہیں، یہ نشانی طلوع الشمس من مغربها، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، کیونکہ یہ وہ نشانی ہے جب اس کے نمودار ہونے پر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ وہ جو دروازہ ہے جس سے سورج طلوع ہوگا مغرب سے، یہ دروازہ بندوں کی توبہ کا بھی ہے۔ تو جب تک یہاں سے سورج طلوع نہیں ہوگا، یعنی مغرب سے، اس وقت تک توبہ کا امکان موجود ہے۔ اور بڑا وسیع دروازہ ہے یہ، کہ سورج طلوع بھی ہوتا ہے اور غروب بھی ہوتا ہے اس دروازے سے۔ اور سورج بہت بڑی مخلوق ہے، جو توبہ کی وسعت کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ دروازہ خود بنایا اور اس کو کھلا رکھا، اور حکم دیا کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ آؤ توبہ کر لو۔ بڑا وسیع راستہ ہے، بڑا وسیع دروازہ ہے، اور تمہاری توبہ میں قبول کرتا رہوں گا۔ تو یہ وہ دروازہ ہے، جب اس دروازے سے سورج طلوع ہوگا جو کہ مغرب کی طرف ہے، تو پھر یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ فرمایا کہ یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، جب یہ نشانی ظاہر ہوگی اور سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، تو پھر اب جو بندے ایمان لائیں گے، لانا چاہیں گے، ان کا ایمان ان کو نفع نہیں دے گا، یا جو بندے توبہ کرنا چاہیں گے ان کی توبہ ان کو نفع نہیں دے گی۔ اب دروازہ بند ہو چکا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان سورج کے مغرب سے طلوع ہونے پر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور کفار کا ایمان لانا ان کو نفع نہیں دے گا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ قیامت کے وقوع کا مشاہدہ کر لیں گے، کیونکہ سورج کا طلوع ہونا مغرب سے یہ قیامت کی علامت ہے۔ اب ان کو یقین ہوگا قیامت آئی کہ آئی۔ اب وہ توبہ کریں، اب کوئی اس توبہ کا فائدہ نہیں، کیونکہ قیامت کے وقوع یا قیامت کی علامت کا مشاہدہ کر چکے ہیں۔ تو مشاہدے کے بعد ایمان لانا کوئی اس کا فائدہ نہیں، یا مشاہدے کے بعد توبہ کرنا کوئی اس کا فائدہ نہیں۔ اصل فائدہ، اصل جو توبہ ہے، توبہ کا فائدہ، ایمان کا فائدہ، وہ مشاہدے سے قبل ہے۔ غائبانہ ایمان لانا، غائبانہ توبہ کرنا، غائبانہ اللہ کے عذاب کا خوف رکھنا، غائبانہ اس کی نعمتوں کے حرص رکھنا، اس کی رحمت کی امیدیں رکھنا۔ اس طرح جو بندہ ایمان لاتا ہے اور توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے اور اس کے ایمان کو قبول کرتا ہے، اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ لیکن یہ کیا ہوا کہ قیامت کی علامت دیکھ لی، اب قیامت کے وقوع کا یقین ہو چکا، اب وہ کہے کہ میں توبہ کر لوں؟ قطعاً نہیں۔ اسی طرح بندے کی پوری زندگی گزرتی ہے عیش و آرام میں یا مصیبتوں میں، تنگیوں میں، اور وہ توبہ نہیں کرتا۔ اگر وہ توبہ کر لے
اور عمل صالح کا راستہ اپنا لے تو یقیناً اللہ کی رضا اس کو حاصل ہوگی۔ لیکن جو بندے موت کی علامت کے مشاہدے کے بعد توبہ کریں گے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث جامع ترمذی میں کہ ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر، کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کب تک قبول کرتا ہے؟ جب تک اس کی جان حلق میں نہ پھنس جائے۔ تو اس سے قبل اگر توبہ کرتا ہے تو وہ قابل قبول ہے، لیکن جب جان یہاں حلق میں پھنس گئی تو مانا جو علامت موت اس کا مشاہدہ کر لیا اس نے کہ موت آئی کہ آئی۔ اب اگر وہ کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، اور اب اگر کہے کہ میرا اتنا مال فلاں کو دو، اتنا فلاں کو دو، اور صدقہ اور خیرات کرے، تو اللہ کے بندے وہ مال اب فلاں فلاں کا ہی ہے، تیرا حق ختم ہو چکا، اب تیرا خرچ کرنا قطعاً قابل قبول نہیں۔ نبی علیہ السلام سے ایک موقع پر سوال ہوا کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ فرمایا کہ ان تصدق وانت صحیح شحیح، کہ تم صدقہ دو اس وقت جب تم حالت صحت میں ہو اور تمہیں مال کی حاجت ہو، مال کے تعلق سے تم بخل کا شکار ہو، مگر کسی چیز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے صدقہ دے دو تو وہ صدقہ یقیناً سب سے افضل ہے۔ لیکن اگر موت کی علامت ظاہر ہو جائے اور جان حلق میں پھنس جائے، اب اگر تم کہو کہ فلاں کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا دے دو، تو وہ مال فلاں فلاں کا یہ تیرا نہیں رہا۔ یہ معاملہ بھی مشاہدے کے بعد ہے، جب جان حلق میں پھنس گئی، یعنی موت کا تقریباً مشاہدہ ہو چکا، اب وہ کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں اور صدقہ کرو اور فلاں کرو اور فلاں کرو، اب کسی نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو بہرکیف اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت قیامت بیان کی ہے، جو قیامت کی علامات قریبہ میں سے جب یہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو اس کے فوراً بعد ایک علامت اور ظاہر ہوگی، اور وہ خروج الدابہ، ایک جانور کا ظاہر ہونا۔ چونکہ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا، جو توبہ کرنا چاہ رہے تھے وہ کر چکے، جو نہیں کر سکے وہ نہیں کر سکے، تو اس سے بھی اہل ایمان اور اہل کفر میں ایک فرق اور نکھار آ جائے گا، اور اس پر مستضاد یہ جانور جب ظاہر ہوگا تو یہ نشانیاں لگائے گا اہل ایمان کے چہروں پر اور اہل کفر کے چہروں پر۔ اہل ایمان کے چہروں کو روشن کر دے گا اور ان کی پیشانیاں چمکدار ہو جائیں گی، اور اہل کفر اور اہل نفاق کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور ان کی پیشانیوں پر سیاہ نشان لگ جائیں گے، حتیٰ کہ وہ چلتے پھرتے ہوں گے اور بالکل واضح ہو چکے ہوں گے کہ مومن کون ہے اور کافر کون ہے۔ اور جب وہ لوگوں سے معاملہ کریں گے تو لوگ ان کو انہی اوصاف سے پکاریں گے کہ اے مومن یہ چیز لے لو، اے کافر یہ چیز چھوڑ دو۔ ان علامتوں سے پہچانیں گے، چہرے کی علامتوں سے۔ تو یہ انتہائی قریبی علامات ہیں قیامت کی، جن کا نبی علیہ السلام کی احادیث میں ذکر ہے۔ تو فرمایا کہ فَإِذَا طَلَعَتْ، جب سورج طلوع ہو جائے گا مغرب سے، فَرَآهَا النَّاسُ، لوگ اس کو دیکھیں گے تو آمنوا اجمعون، تو سب کے سب ایمان لے آئیں گے۔ فَذَلِكَ حِينٌ، یا فَذَلِكَ حِينٌ لا ينفع نفسا ایمانها، اب یہ وہ گھڑی ہے کہ کسی نفس کو اس کا ایمان نفع نہیں دے گا، کیونکہ اب مشاہدہ کر چکے،
اور قیامت کے وقوع کو یقینی اپنے سامنے دیکھ چکے، مشاہدہ ہو چکا، اب ایمان کا فائدہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ وَلَا تَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا فَلَا يَتَبَايَعَانِهِ، قیامت قائم ہوگی اس طرح کے دو بندے اپنا کپڑے کا تھان پھیلائے ہوں گے سودا کرنے کے لیے، جس کا تھان ہے وہ اس کو کھول رہا ہوگا اور جو خریدار ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہوگا، اسی اثناء میں قیامت قائم ہو جائے گی اور ان کا سودا مکمل نہیں ہو پائے گا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نفخ صور تک لوگوں کے معاملے جاری اور قائم ہوں گے، اور قیامت کا قائم ہونا یہ کفار پر ہوگا۔ اس سے قبل اہل ایمان ختم ہو چکے ہوں گے۔ یہ جو قیامت کی علامات قریبہ، سورج کا طلوع ہونا اور دابہ کا ظہور، جو مومنوں اور کافروں کو بالکل ممتاز کر دے گا، اس کے بعد وہ ہوا چلے گی یمن اور شام سے جو ہر مومن تک پہنچے گی، اور اس ہوا کے نتیجے میں بڑی لطیف ہوا ہوگی، وہ جو مومنین ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے اور فوت ہو جائیں گے، اور پھر اس زمین کے تختے پر کفار ہوں گے، منافقین ہوں گے، مشرکین ہوں گے، جو اللہ کے غضب کو دعوت دیں گے۔ تو پھر یہ قیامت کا وقوع ہے انتہائی شدت کے ساتھ، آسمانوں کا ٹوٹ پھوٹ جانا، زمینوں کا ٹوٹ پھوٹ جانا، پہاڑوں کا ریزہ ریزہ ہو جانا، اور یہ چاند، سورج، ستارے سب کا بے نور ہو جانا، جنگلی جانوروں کا شہروں میں جمع ہو جانا، انتہائی خوف و ہراس کا عالم ہوگا۔ یہ قیامت اسی قسم کے لوگوں پر قائم ہوگی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ لا تقوم الساعة الا على شرار الناس، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی مگر انتہائی برے لوگوں پر۔ تو قیامت کے قائم ہونے تک لوگوں کے معاملات جاری ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ سارے وہ کافر ہوں گے۔ اگر مومن موجود ہوتے اور وہ علامات قیامت دیکھنے کے بعد سارے دنیاوی معاملے بھول جاتے اور تعلق باللہ قائم کرتے، اللہ تعالیٰ کی طرف تضرع ہوتا، توبۃ النصوح ہوتی، لیکن چونکہ مومنین ختم ہو چکے ہوں گے اور یہ کفار و منافقین ہی باقی ہوں گے، تو ان کے معاملات بھی جاری ہوں گے۔ چنانچہ کپڑے کا تھان پھیلائے ہوں گے، اسی دوران اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور ان کا سودا مکمل نہیں ہوگا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ وَلَا تَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ انصَرَفَ الرَّجُلُ بِالْأَمَنِ لِقْحَتِهِ فَلَا يَطْعَمُهُ، اور قیامت قائم ہوگی اس طرح کہ ایک انسان اپنی اونٹنی کا دودھ لے کر گھر لوٹے گا اور اس کو پی نہیں سکے گا۔ دودھ دو لیا اور لے کر گھر آ گیا اور پینا چاہ رہا ہے یا اپنے اہل خانہ کو پلانا چاہ رہا ہے، اور اسی دوران قیامت قائم ہو جائے گی اور وہ دودھ پینے اور پلانے کی مہلت نہیں ملے گی، اور اس دودھ کو پی نہیں سکے گا۔ وَلَا تَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يُلِيتُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِي فِيهِ، اور قیامت قائم ہوگی اس طرح کہ ایک بندہ اپنے حوض کی لپائی کرے گا۔ اللہ یلیت، لپائی کرنا، جس کا معنی یہ کہ کوئی حوض میں کوئی شگاف پڑ جائے، اس کو مٹی سے پر کر دینا اور پھر اوپر
لپائی کر دینا تاکہ حوض دوبارہ بہتر ہو سکے اور پانی کا ذخیرہ کرنے کے قابل ہو سکے. تو لپائی کرے گا اپنے حوض کی، فلا یسقی فیہ، مگر اس میں اپنے جانور کو، اپنے اونٹ وغیرہ کو پانی نہیں پلا سکے گا، اس سے قبل قیامت قائم ہو چکی ہوگی. وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أُكْلَتَهُ إِلَى فِيهِ فَلَا يَطْعَمُهَا، اور قیامت قائم ہوگی اس طرح کہ ایک انسان کھانا کھا رہا ہے، رفع اکلتہ، اپنا لقمہ اٹھائے گا، الی فیہ، اپنے منہ کی طرف، اکلہ یعنی حمزہ کے ضمہ کے ساتھ، اکلہ بمعنی لقمہ، اور اگر اکلہ ہو حمزہ کے فتح کے ساتھ تو آکل اکلتن کا معنی ایک بار کھانا، اور اکلہ کا معنی لقمہ. ایک انسان کھانا کھا رہا ہے اور لقمہ اس نے اٹھایا اپنے منہ میں ڈالنے کے لیے، فلا یطعمها، اسے وہ منہ میں ڈال نہیں سکے گا، اور اس سے قبل سور کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائے گی اور لقمہ وہ کھا نہیں سکے گا. ایک دہشت اور ہولناکی قائم ہو جائے گی، اور سور کا جو پھونکا جانا ہے ہلکی آواز سے شروع ہوگا اور اس کی شدت میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور پوری دنیا اس ہولناک آواز کو سنے گی. اتنی ہولناکی ہوگی کہ اپنے جاری کام بھی مکمل نہ کر پائیں گے، حتیٰ کہ لقمہ منہ کی طرف اٹھایا ہوا ہے، اسے کھانے میں کتنا وقت لگے گا تو اس کو منہ میں داخل نہیں کر سکے گا. اور جو ہی سور پھونکا جائے گا، جو لوگ زندہ ہیں وہ بے ہوش ہو کر گر جائیں گے. یہ ہے قیامت کا وقوع، جو پہلا نفخہ ہے. دو نفخے احادیث سے اور قرآن سے بھی ملتے ہیں. ایک نفخہ، نفخۃ الصعق، جس میں سارے موجود لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور دوسرا نفخہ، نفخۃ البعث، سارے بے ہوش شدہ لوگ اور جو پہلے لوگ مر چکے فوت شدہ، وہ دوبارہ اٹھیں گے اور زندہ ہوں گے اور میدان محشر میں جمع ہوں گے. بعض علماء نے 3 نفخات کا ذکر کیا: نفخۃ الفزع، گھبراہٹ کا نفخہ، پھر نفخۃ الصعق، بے ہوشی کا، اور پھر نفخۃ البعث، اٹھائے جانے کا. مگر وہ حدیث جس سے استدلال کیا وہ ضعیف ہے، اور راجح قول یہ ہے کہ جو پہلا نفخہ ہوگا اس کا آغاز فزع سے ہوگا، گھبراہٹ سے ہوگا، اور اس کا اختتام جو ہے وہ بے ہوشی پر ہوگا. ان ایک ہی نفخے میں فزع بھی ہوگی اور بے ہوشی بھی ہوگی، اور پھر ایک عرصہ ایک خاموشی طاری رہے گی. بعد حدیث میں 40 کا ذکر ہے، 40 ساعات مراد ہیں، 40 دن مراد ہیں، 40 سال مراد ہیں، واللہ عالم. 40 کے بعد دوسرا نفخہ گونجے گا اور اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے، جس سے تمام مردے اور یہ بے ہوش شدہ لوگ زندہ ہو جائیں گے، اٹھیں گے. اور بعض احادیث میں نفخۃ الصعق کے بعد، جو پہلا نفخہ ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بارش برسائے گا. اس بارش سے تمام لوگوں کے جسم دوبارہ اگیں گے اور تیار ہوں گے. جو لوگ فوت ہو چکے، جن کے جسم سڑ گل چکے تھے، اس بارش کے نتیجے میں سب مکمل تیار ہو جائیں گے. اور نفخۃ الثانیہ جو نفخۃ البعث ہے، اس کے بعد ان سب میں روح لوٹا دی جائے گی اور جان پیدا کر دی جائے گی، اور سارے لوگ اٹھیں گے
اور عرض محشر کی طرف بڑھیں گے۔ تو یہ قیامت کا وقوع ہے۔ اس میں شاہد یہ ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو پیش کر کے، یعنی چونکہ پیچھے قرب قیامت کا ذکر ہے اور یہ قیامت کے وقوع کی قریبی علامات میں سے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور پھر اس کے بعد بقیہ علامات کا ظہور، اور پھر جو ہے وہ نفخۃ الصعق اور نفخۃ البعث، پھر لوگ اٹھیں گے اور اس طرح اٹھیں گے کہ بالکل برہنہ، جسم پر لباس نہیں ہوں گے اور ننگے پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا، اور ختنہ کے بغیر جس طرح اللہ نے پیدا کیا اسی خلقت میں اٹھیں گے۔ اور پھر جو قیامت کے باقی مراحل، حساب و کتاب اور عرصات قیامت، جن کا ذکر ہم سب جانتے ہیں، اور کچھ چیزیں آگے بھی امام بخاری اسی کتاب الرقاق میں لائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں آسانی کا معاملہ عطا فرما دے، اپنی رحمت اور فضل سے ڈھانپ لے۔ يقول رحمه الله تعالى: باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قال حدثنا حجاج قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت. قال: ليس ذلك ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس شيء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته فليس شيء أكره إليه مما أمامه فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. اختصره أبو داود وعمر عن شعبة. وقال سعيد عن قتادة عن زرارة عن سعد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب من احب لقاء الله احب الله لقاءه. امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ باب حدیث کے ایک ٹکڑے پر قائم ہے۔ وہ حدیث بھی آگے آ رہی ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت سے۔ تو اس کا معنی یہ ہے من احب لقاء اللہ، جو شخص پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے ملنے کو، احب اللہ لقاءہ، اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتا ہے اس بندے سے ملنے سے۔ جس بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور اس سے ملنے کا شوق ہو، محبت ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے ملنے کا شوق رکھتا ہے اور محبت رکھتا ہے۔ تو یہ حدیث کا پہلا ٹکڑا ہے، اور دوسرا ٹکڑا یہ ہے وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند سمجھتا ہے، ناپسندیدگی کرتا ہے، یا ملاقات سے محبت نہیں رکھتا، کراہت رکھتا ہے، تو کرہ اللہ لقاءہ، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات سے کراہت فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت بھی اس کی ملاقات کو ناپسند فرماتا ہے۔ تو یہ حدیث جس کا ظاہری مفہوم واضح ہو چکا کہ جس بندے کے دل میں موت کی محبت ہو، کیونکہ اللہ سے ملنے کا معنی موت کی محبت کرنا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ملنے اور اس کی ملاقات سے محبت فرماتا ہے، اور جس بندے کے دل میں موت کی کراہت ہو، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کی کراہت فرماتا ہے۔ اس حدیث کا ظاہری معنی ہے، اور
یہ معنی یقیناً پریشان کن ہے، کیونکہ موت کی محبت تو کسی انسان کے دل میں نہیں ہوتی، بلکہ ہر بندہ موت سے کراہت ہی رکھتا ہے، اور کسی بندے کے دل میں یہ شوق یا محبت موجود نہیں کہ میں ابھی مر جاؤں، بلکہ موت کی ایک طرح کی کراہت اور ناپسندیدگی ہوتی ہے۔ تو اس حدیث کا ظاہری معنی بڑا پریشان کن ہے۔ یہی پریشانی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو لاحق ہوئی، یعنی ان کا فہم بھی یہی تھا اس حدیث کو سن کر کہ موت کی محبت اور موت کی کراہت، اگر موت کی محبت ہوگی تو اللہ تعالیٰ محبت فرمائے گا، اور موت کی کراہت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کراہت فرمائے گا اس بندے سے۔ تو فقالت عائشہ، کہا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے، او بعض ازواجہ، یا کہا نبی علیہ السلام کی کسی بیوی نے، یعنی دو طرح کی روایتیں ہیں، ایک روایت میں قالت بعض ازواجہ کے الفاظ کہ آپ کی کسی بیوی نے کہا، اس میں ابہام ہے کہ کس نے کہا، مگر دوسری روایت میں نام کی صراحت ہے کہ جس بیوی نے کہا وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے۔ وہ ابہام دور ہو گیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حق امانت ادا کیا ہے، اور دونوں روایتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ ایک روایت میں ابہام ہے نام کا، اور ایک میں صراحت، اور اس صراحت سے ابہام زائل ہو گیا۔ تو ام المومنین نے کیا فرمایا، اِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ، ہم تو سب کے سب موت سے کراہت رکھتے ہیں، بھلا کون شخص مرنا چاہتا ہے؟ تو موت کی کراہت تو ہم سب کے دلوں میں۔ تو یہ حدیث تو پھر بڑی ایک انتہائی ایک خطرناک معنی پر مشتمل، ایک ہیبت ناک معنی پر مشتمل۔ بھلا موت سے محبت کون کرتا ہے؟ یہ سوال سیدہ عائشہ صدیقہ نے کیا اللہ کی توفیق سے، اور بڑا اہم سوال ہے۔ اگر وہ سوال نہ کرتی اور یہ متن اسی طرح ہم تک پہنچتا تو جیسا ان کا فہم تھا، اور بعض اور روات کا فہم بھی اسی طرح منقول ہے، تو ہمارا فہم بھی یہی ہوتا، اور بڑی پریشان کن صورتحال ہوتی کہ بھلا موت سے محبت کسے؟ تو نبی علیہ السلام سے اس پریشانی کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ، بے شک ہم سب موت سے کراہت رکھتے ہیں، ناپسندیدگی رکھتے ہیں۔ قال، آپ نے فرمایا لیس ذالک، نہیں یہ بات نہیں ہے، اس حدیث کا یہ معنی نہیں ہے، بلکہ معنی یہ ہے کہ وَلَٰكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ، جو بندہ مومن ہوتا ہے جب اس کی موت کا وقت حاضر ہوتا ہے تو اسے بشارت دی جاتی ہے اللہ کی رضا کی اور اللہ کی تکریم کی، کہ تم سے اللہ راضی ہے اور تمہیں جنت کے داخلے سے تکریم دی جائے گی، تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مستحق، یعنی اس کے سامنے اس کا مستقبل کھول دیا گیا۔ قیامت کے قائم ہونے کے بعد جو اس کا درجہ اور مقام ہے اس سے اسے آگاہ کر دیا گیا۔ تو جب وہ اس مقام کو پہچان لے گا، دار الخلد کا مشاہدہ کر لے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا اسے معلوم ہو جائے گی، تو کون چاہے گا کہ میں دنیا میں باقی رہوں؟ اب تو یقیناً وہ چاہے گا کہ میں فوراً جو ہے وہ موت حاصل کر لوں تاکہ اس تکریم کو پالوں، اللہ کی رضا اور اس کی نعمتوں کو حاصل کر لوں۔ تو یقیناً پھر وہ موت کی تمنا کرے گا، موت کی خواہش کرے گا اور موت سے محبت رکھے گا۔
فرمایا کہ فلیس شیء احب الیہ مما امامہ، اب اس کے نزدیک جو اس کا آگے حال ہے، یعنی موت کے بعد اللہ تعالیٰ کی تکریم اور اس کی رضا، اس سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں ہوگی۔ جب اسے یہ بشارت مل جائے گی تو پھر وہ چاہے گا مجھے موت آ جائے تاکہ جلد از جلد جنت کا داخلہ پالوں اور جلد از جلد اللہ کی رضا سے ڈھانپ دیا جاؤں اور اس کی رحمتوں کے خزانے پالوں۔ فأحب اللہ لقاءہ، فأحب لقاء اللہ وأحب اللہ لقاءہ، تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے محبت رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات سے محبت رکھے گا۔ یہ میرا نیک بندہ جس نے اپنی دنیا کی زندگی میں نیکیاں کمائیں اور نیکیاں کرتے کرتے وہ ہماری رحمت کا مستحق بن گیا، جنت کا مستحق بن گیا، اب یہ بندہ جلدی مجھ سے آ ملے۔ تو یہ ہے اس کا معنی، ایک بندہ مومن نیکیاں کرتے کرتے اللہ کی رضا کے مقام کو پا لیتا ہے۔ موت تک اس کو علم نہیں ہے، لیکن جو ہی موت کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں تو اسے اس کے مقام اور اللہ کی تکریم سے آگاہ کر دیا جاتا ہے اور اس کا مستقبل اس کے سامنے کھول دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق اس کے اندر پیدا ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جلد مجھے موت آئے اور رب کریم سے جا ملوں اور اس کی ضیافتوں سے متمتع ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندے کی ملاقات کو چاہے گا کہ میرا نیک بندہ مجھ سے آ ملے اور میری ضیافتوں اور جو میری تکریم ہے اس سے محظوظ ہو۔ دوسرا بندہ کون ہے؟ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ، لیکن جو بندہ کافر ہے، گناہوں میں لفڑا ہوا، جب اس کا وقت موت آتا ہے تو اسے اللہ کے عذاب کی بشارت دی جاتی کہ تم اللہ کے عذاب اور اس کی سزاؤں کو حاصل کرو گے، عذاب علیم میں جھونک دیے جاؤ گے۔ تو اس کا مستقبل اس کے سامنے کھول دیا جاتا ہے، جہنم کو دیکھتا ہے، جہنم کے شعلے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دیکھتا ہے، تو فلیس شیء اکرہ الیہ مما امامہ، جو اس کا اگلا جو مستقبل جو اس کو نظر آ رہا ہے اس سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی چیز اس کے نزدیک نہیں ہوگی۔ فکرہ لقاء اللہ، لا محالہ وہ اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرے گا۔ وکرہ اللہ لقاءہ، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرے گا۔ اس کا معنی جیسے بندے کی ایک سوچ یا اس کا عمل ہے ویسے ہی اللہ کی طرف سے جزا ہے۔ ایک بندہ اگر اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرے گا، یعنی جیسے اس کی سوچ تھی، جیسا اس کا عمل تھا، ویسا اللہ کی طرف سے نتیجہ۔ اور ایک بندہ اگر اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرے گا۔ جو اس کی سوچ تھی اور جو اس کا اظہار تھا، اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح اس کو اس کا نتیجہ جو ہے اس کو عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث مکمل ہوئی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا باب من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ کی ملاقات چاہے گا اللہ اس کی ملاقات چاہے گا، جو اللہ کی ملاقات سے محبت رکھے گا اللہ اس کی ملاقات سے محبت رکھے گا۔ اس باب میں ترغیب کا پہلو، اور وہ پہلو یہ ہے کہ یہ جو بندے کا چاہنا اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا، ظاہر ہے کہ یہ اعمال صالحہ کی بدولت ہوگا۔ ایک بندہ خوب نیکیاں کرے، خوب نیکیاں کرے، حتیٰ کہ جب آخری وقت آ جائے تو اس کا مستقبل اس کے سامنے روشن کر دیا جائے کہ تم اللہ تعالیٰ کی کرامتوں اور ضیافتوں میں رہو گے، تو یقیناً وہ پھر اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو چاہے گا۔ لیکن یہ سارا جو ایک نتیجہ ہے اس کا یہ سفر ہے پہلے،
اعمال صالحہ کا، اچھے عقیدے کا، سنت کی اتباع کا، توحید کو اختیار کرنے کا، وہ اس رنگ میں رنگا رہا، اس رنگ کو اس نے اپنے اوپر طاری رکھا، تو چلتے چلتے اس کا آخری وقت آ گیا، اور وہ نیکیاں کرتے کرتے آخری وقت تک پہنچا، حتیٰ کہ آخری وقت میں ملائکہ اسے بشارتیں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ضیافتوں اور کرامتوں کی اور جنت کے محلات کی، تو یقیناً پھر وہ ان کرامتوں کو دیکھ کر چاہے گا کہ جلدی مجھے موت آ جائے تو اپنے رب سے جا ملوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے محبت کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات سے محبت کرے گا کہ میرا نیک بندہ مجھ سے آ ملے، جلدی آ ملے۔ یہ اس حدیث کا معنی۔ اور ایک انسان اگر گناہ کرتا ہے، گندے عقیدے پر فائز ہے، شرک و بدعت میں مبتلا ہے، معصیتوں کا ارتکاب کرتا ہے، اور یہ اس کی زندگی کا سفر اسے موت تک لے جائے، اور اس کو توبہ کی توفیق بھی نہ ملے، تو اب جب موت آئے گی تو اس کا مستقبل اس کے سامنے روشن کر دیا جائے گا، جہنم کے عذاب کی صورت میں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی صورت میں، اور پھر وہ کیسے چاہے گا کہ مجھے موت آئے؟ موت کے بعد تو عذاب ہے، موت کے بعد تو جہنم کی آگ ہے، کیسے پسند کرے گا موت کو؟ یقیناً موت کو ناپسند کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرے گا۔ یہ نافرمان بندہ ہماری رحمت کا قطعاً مستحق نہیں ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات نہیں چاہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات نہیں چاہے گا۔ تو اس باب میں اصل میں ترغیب کا پہلو ہے کہ ہمیں عمل صالح انجام دینا چاہیے تا دم حیات، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، مرتے دم تک، تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبتوں کے مستحق بن سکیں، ان بشارتوں کو سمیٹ سکیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، جنہوں نے اللہ کو رب مان لیا اور اس پر سیدھے ہو گئے، استقامت اختیار کر لی، جب ان کا آخری وقت آئے گا فرشتے اتریں گے، انہیں بشارتیں دیں گے، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی اندیشہ نہیں، اور تمہارے لیے جنت کے وعدے ہیں۔ جب یہ وعدے ملیں گے تو پھر ہر بندہ جلدی اللہ کی ملاقات کا شوق رکھے گا۔ عمیر ابن حمام رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں نبی علیہ السلام کے پاس آئے، جھولی میں کھجوریں تھیں، اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس میدان میں کود جاؤں اور آگے بڑھتا رہوں لڑتے لڑتے، ہر زخم سینے پر کھاؤں حتیٰ کہ شہادت حاصل ہو جائے، جنت مل جائے گی، گناہ معاف ہو جائیں گے؟ فرمایا کہ یقیناً تمہارے لیے جنت ہوگی جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کے برابر ہوگا، تمہیں اللہ عطا کرے گا۔ تو پھر وہ اپنی جھولی میں کھجوریں ایک طرف پھینک دیتا ہے۔ بعض حدیث میں الفاظ ہیں، کھجوروں سے کہتا ہے کہ تمہیں اگر کھانے بیٹھ جاؤں تو میری زندگی لمبی ہو جائے گی، مجھے تو فوری جنت چاہیے۔ تو یہ ایک یقین کی منزل ہے جو عمیر کو حاصل ہوئی نبی علیہ السلام کی زبان اطہر سے اس بشارت کو سن کر۔ تو پھر دنیا کی زندگی یقیناً انسان ایک بوجھ محسوس کرتا ہے کہ جلدی موت آ جائے اور جلدی اللہ کی کرامتوں کو حاصل کر لو اور اللہ کی ضیافتوں میں پہنچ جاؤ۔ یقیناً یہ منزل بڑی اہم ہے، مگر اس سے قبل زندگی کا سفر اعمال صالحہ کے ساتھ۔ اس حدیث میں ایک اعتقادی مسئلہ بھی سامنے آتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے، کہ محبت کرنا بھی اللہ کی صفت ہے اور کراہت کرنا بھی اللہ کی صفت ہے۔ یعنی حدیث سے دونوں اللہ تعالیٰ کی صفات ثابت ہو رہی ہیں، قرآن میں بھی یہ صفات موجود ہیں۔ یحبہم یحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو محبت کرنا اللہ کی صفت ہے، اور کراہت بھی اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، تو کراہت کرنا بھی اللہ کی صفت ہے، محبت کرنا بھی اور کراہت کرنا بھی، پسند کرنا بھی اور ناپسندیدگی بھی، دونوں اللہ کی صفات ہیں۔ ہمارا اس پر ایمان ہے۔
یہ سلف صالحین کا ایمان تھا۔ اللہ تعالیٰ کے سارے نام، ساری صفات اور سارے افعال جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں، برحق ہیں، اور ہمارا ان پر ایمان ہے، اور ایمان بھی ایسا جو ہر قسم کی تعویل سے پاک ہے، ہر قسم کی تعطیل سے پاک ہے، ہر قسم کی تشبیہ سے پاک ہے، اور ہر قسم کی تحریف سے پاک ہے۔ ان بعض فرقے تو ان صفات کو مانتے ہی نہیں، جیسے جہمیہ اور معتزلہ، اور بعض فرقے مانتے ہیں مگر تعویلیں کر کے، جیسے اشاعرہ۔ انہوں نے صفت محبت کی دو تعویلیں کی۔ ایک تعویل ارادہ، یہ اللہ کا محبت کرنا مانا اللہ کا ارادہ کرنا، اور دوسری تعویل اللہ تعالیٰ کی محبت کرنا مانا جنت کا داخلہ عطا فرمانا۔ حالانکہ یہ دونوں اس صفت محبت کے معنی نہیں ہیں، دونوں تعویلیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ تعویل کرنی پڑے گی ورنہ تشبیہ لازم آئے گی، کیونکہ محبت کرنا اور کراہت کرنا یہ مخلوق کے اعمال ہیں۔ لیکن نہیں، مخلوق کے اعمال بھی ہیں، خالق کے اعمال بھی ہیں، اور ان دونوں ناموں میں لفظی اشتراک ہے۔ مخلوق محبت کرتی ہے کیسی؟ جیسی مخلوق کے لائق ہے۔ مخلوق جو ہے وہ کراہت کرتی ہے کیسی؟ جیسی مخلوق کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے کیسی؟ جیسی اللہ کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ کراہت کرتا ہے کیسی؟ جیسے اللہ کے لائق ہے۔ تمام اسماء و صفات میں اس عقیدے کو کار فرما رکھو، وہ سب حق ہیں، اپنے ظاہری معنی کے ساتھ قابل قبول ہے، لیکن جو اس کی حقیقت اور کیفیت ہے وہ بالکل وہی جو اللہ کے شایان شان ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق ہے۔ تو جو کہ محبت کرنا بے شمار نصوص سے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے افعال میں داخل ہے، اور کراہت کرنا بھی، لہذا ان پر ایمان لانا ضروری ہے کسی تعویل کے بغیر۔ معنی ظاہر کے ساتھ مان لو، اور ساتھ یہ کہہ دو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اس کا محبت کرنا حق ہے، کیونکہ محبت کی صفت کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ لیکن محبت کیسی کرتا ہے؟ کیا مخلوق جیسی کرتا ہے؟ نہیں۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ پھر کیسی کرتا ہے؟ جیسی اس کے شایان شان ہے۔ تو محبت مخلوق بھی کرتی ہے، لیکن کیسی؟ جیسی مخلوق کر سکتی ہے۔ اور محبت خالق بھی کرتا ہے، کیسی؟ جیسی خالق کے لائق ہے، اور جیسے اسے اونچے مقام کے لائق ہے ویسی محبت کرتا ہے۔ تو اس حدیث میں ان دونوں صفات اور افعال کی صراحت ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کراہت بھی کرتا ہے، اور محبت کرنا اور کراہت کرنا کیسا؟ جیسا اس کے شایان شان ہے، مخلوق جیسا نہیں۔ اگر مخلوق جیسا مانیں گے تشبیہ لازم آئے گی، اور لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ناموں میں، صفات میں، افعال میں مخلوقات کی تشبیہ سے بالکل پاک ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وأهل طاعته أجمعين۔